اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرنی ہے تو پھر آئین اور قانون کو بند کر دیں. ڈریں اس دن سے جب وردی والے آپ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. آپ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو فعال طریقے سے جو ہے اپنا جو آئینی کردار ہے وہ اس کو ادا کریں اور ہر ادارے کو اپنے حدود و قیود میں رکھیں. سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست تو اس وقت کیا عسکری قیادت کیا کر رہی ہے. سیاست نہیں ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے وہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ بلاتے ہیں اور اس کے بعد ساری سیاست کے بیانات دیتے ہیں کہ 9 مئی کو نہیں چھوڑوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. سیاست نہیں ہے کیا ہے اس کی. اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں جو آبزرویشنز آ رہی ہیں چیف صاحب کی خود جو ہے وہ جن کو چاہتے ہیں لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں, گلا دبا دیتے ہیں. تو یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ نے عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑی بازیابی کے لیے جدوجہد بھی حج پر جانے کے لیے روک دیا گیا ہے. دیکھیں اگر مذہبی عقائد پر بھی آپ نے بندش لگا دینی ہے اور ماشاءاللہ ویسے تو سانس لینے پر بھی بندش ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا تو جو ہے نہ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ ان کو جو ہے کوئی جلوس نکالنے کی ہے, نہ ان کو بیان دینے کی ہے, نہ ٹویٹر پر جو ہے ان کو کوئی اپنا بیانیہ دینے کی اجازت ہے. تو پھر اور آپ کا جو ڈیفامیشن لا آیا ہے اس میں آپ کی جو ہے جتنی صحافی برادری ہے اس پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے. آپ کو آئین کا جو ہے 19A جس میں آگے ہی دینا عوام کو ایک آزادانہ طور پر آپ کو اظہار رائے کا ہے وہ بھی گلا دبا دیا گیا ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک سے بھی بڑھ گیا ہے. مارشل لاء میں بھی اتنی قدغنیں نہیں ہوتی تھی جو ماشاءاللہ اس وقت لگی. پھر آرڈیننس پہ جو آرڈیننس کیے جا رہے ہیں اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اپنا مینڈیٹ چوری جو ڈاکہ مارا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے کہ جو ہے ریٹائرڈ ججز کو بھی ٹرائیبونل کا ممبر بنایا جا سکے. اور پھر عمران خان کو اندر کرنے کے لیے نیب آرڈیننس کو ترمیم کر کے 14 دنوں سے 40 دن کی جو ہے وہ محبوسی کا جو اختیار لے لیا ہے. تو یہ اس قسم کے ڈرکونین اگر آرڈیننسز بناؤ گے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے صدر کی حیثیت سے, یعنی خود جو متنازع ہیں جن کا اپنا الیکشن یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بطور ایکٹنگ صدر کے وہ آرڈیننسز کو دستخط کیا. اور آج جو میں نے یہاں چیلنج کیا تھا پنجاب جو کابینہ کا فیصلہ تھا آج وہ مکر ہی گئے ہیں سرے سے. سرکاری کی جانب سے پیش ہوا اور انہوں نے کہا جی یہ تو ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. اور ان کی دبنگ جو ماشاءاللہ وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ پاس کر دیا گیا ہے عمران خان کو گرفتار اور ان کے جو ہے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا ہم نے منظوری دے دی ہے. کابینہ نے ہوا میں دے دی ہے اور آج وہ مکر گئے. اس لیے آج ڈویژن بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ 10 تاریخ کو آگے یعنی سوموار کو اگلی سوموار کو آگے بتائیے گا کیا آپ نے کس طرح سے کیا ہے, کس قانون کے تحت کیا ہے, آپ کیا فل کورٹ کی کارروائی کنڈکٹ کر رہے ہیں چیف صاحب. ابھی جسٹس منیب اختر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. وہ سوال کرتے ہیں تو چیف جسٹس بیچ میں ٹوک دیتے ہیں اور جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل ہے اور پھر براہ راست جو ہے وہ کوریج جاری ہوتی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے چیف جسٹس آپ کسی کو بولنے دیتے ہیں. وہ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس ہی جانے میں نے تو خود ان کو کہا تھا کہ ہم تو ایک لیول پلینگ فیلڈ لینے آئے تھے, آپ سے مانگنے آئے تھے. آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے جو ہے وہ چھین لی تھی. وہ بھی پاکستان تحریک انصافی کا کیس تھا جو میں نے ان کو عدم اعتماد کرتے ہوئے میں نے پٹیشن توہین عدالت کی واپس لے لی تھی ان کے ساتھ. وہ بالکل ان کو اب اطہر من اللہ صاحب جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی جو ہے وہ بھی بولتے ہیں تو یہ ٹوک پڑتے ہیں. جب منصور علی خان صاحب بولتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب, تو وہ بھی ٹوک پڑتے ہیں. کوئی بھی بولتا ہے, وکیل بولتا ہے تو اس میں ٹوک پڑتے ہیں, جج بولتا ہے تو اس میں ٹوک پڑتے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے. چیف جسٹس از ون آؤٹ آف دی ادر جج. اس لیے ہر جج کا جو سپریم کورٹ کا ہے اس کا ووٹ ایک ہی برابر ہے. چیف جسٹس کو کوئی سبقت نہیں ہوتی ہے دوسرے جج کے اوپر سپریم کورٹ کے, اور اس لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عددی برتری سے ہوگا. چیف جسٹس کو کوئی سبقت نہیں اس میں مل پاتی ہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو باقی جج صاحبان کی رائے نہ صرف سوال اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے فراخ دلانہ طور پر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بلکہ قانون اور آئین اسی چیز کا متقاضی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بینچ کے جج صاحبان نہیں چل رہے تو آپ اپنا ریکیوز کر دیں، چھوڑ دیں بینچ کو، کوئی آپ کا ذاتی مقدمہ ہے۔ آبزرویشن دی ہے کہ جو عمران خان کو براہ راست نہ کرنے کا ان کا فیصلہ درست تھا، عمران خان سیاسی بیانات دے رہے تھے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیب ترامیم کا کیس پہلے لائیو کیا گیا، پھر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس پر آپ کی کیا آبزرویشن ہے یا آپ کی کیا رائے ہے؟ چلی ساری سیاست رہی ہے بھائی، سپریم کورٹ میں بھی اس وقت سیاست فیصلہ ہو جائے گا۔ فل کورٹ نے آج سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ نژاد صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو خط لکھنے کے بعد اس فل کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو اس کا بھائی فیصلہ کور کمیٹی کا میں حصہ ہوں، ہم نے جو فیصلہ کیا تھا یہی کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک تو جسٹس گلزار صاحب کی 5 رکنی بینچ نے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے کسی کیس میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے، اور ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا تھا اس بینچ سے ہی۔ تو یہ ایک جوڈیشل فیصلہ پہنچ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ذاتی ایک ان کا جو ہے جب عمران خان صاحب نے ریفرنس کر کے ان کو ہٹانے کا کیا تھا تو ان کا اور ان کی جو بیٹی صاحبہ تھیں اور بچے تھے جو ان کو جس میں سے گزرنا پڑا، اس کا ظاہر ہے کہ ابھی ان کے ذہن سے وہ چیز نہیں نکل سکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ جو فیصلہ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سمبل کے لے جانے کا، بلے کے رات کے 12:30 بجے، اور جس طرح سے الیکشن میں بکھیر کے پھینکا تھا عمران خان اور پی ٹی آئی کی پارٹی کو، وہ ظاہر ہے کہ وہ سندھ میں اس کی گونج آئی، اور برطانیہ کی چیف کمشنر نے بھی یہ جو ہے لکھا، جس کا قاضی فائز صاحب نے جواب دیا کہ میں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا۔ تو پھر ایسے میں جب آپ کو ایک واضح طور پر آپ کی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آپ نے عمران خان کے جو ہے بطور چیف جسٹس بننے کے بعد سب فیصلے ان کے خلاف کیے، تو پھر اس کے بعد ان کا کہنا، کور کمیٹی کا کہنا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ مناسب ہوتا اور بالکل ان کو ریفیوز کر دینا چاہیے تھا۔ کر دیے گئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس ایسا فیصلہ نہیں کریں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح اب جو یہ نظیر قائم ہوئی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک نہ ایک فریق جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ آخری دن اس طرح سے شور شرابہ کر دے اور پھر یہ مؤخر کروا کے کسی کیس کو فیصلہ ہی نہیں ہونے دے گا۔ چلیں پھر، اگر مقدر یہی ہے قوم کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، اس کیس کی سماعت الٹ سے دوبارہ شروع ہوگی یا صرف بحث ہوگی اور فیصلہ ہوگا؟